السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر 7 ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 علامتیں اپنے اندر محسوس کرے اور ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ آئیں جانتے ہیں وہ 7 علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، جبکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانیاں اور علامتیں ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان 7 علامتوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہمارے اندر حلال و حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر اگر ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم حدیث مبارک کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے۔ اب دوسری بات جانتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزیز رکھنا اور کسی کو ذلیل کرنا، یہ اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف ایک اللہ کے اندر ہے۔ ایک اللہ کے پاس ہی اس چیز کی طاقت ہے کہ وہی اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنے مال اور اپنے پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اور انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ہاں اپنے ایک مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں عزت پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس سے بہتر کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اور جو گناہگار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے رہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی اور پھر اس آزمائش پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا میں اس پر خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر
راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہے۔ اگر یہ سب ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے، اور اگر ہم ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بدلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرما دے گا۔ آئیں اب چوتھی چیز کو سمجھتے ہیں۔ انسان سے چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، اور کئی خطائیں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں، لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا ہے، غیبت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جو شخص ظاہری اور باطنی ہر چیز کو پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا، کتنے اچھے، کتنے بہترین اعمال ہیں یہ کہ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ پانچویں چیز کی طرف آتے ہیں، اور وہ تو بڑی ہی پیاری چیز ہے جس کی توفیق صرف اللہ کے لاڈلوں کو ہی ملتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز کے۔ جو شخص رات میں اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اور پھر ان سے توبہ کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ عمل پایا جا رہا ہے کہ ہم تہجد نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف، اور وہ ہے اللہ سے خوب خوب دعائیں کرنا، اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ نے میری نیک اعمال کو قبول کر لیا ہے، اور اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے میری ہر عمل کو بھی قبول کر لیا اور میری دعائیں بھی قبول کر لی، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ فرما دے گا، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب ساتویں چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت زندگی دی ہے، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو کیا ملے گا اس کو کہ ہر چیز پر اگر بندہ شکر ادا کرے گا اللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
بہت ہی جلدی انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہر چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرا جو فرض تھا یا جو واجبات تھے، جو عمل تھا، وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا ہے۔ اے اللہ، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی اس عمل کی مزید بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے کچھ اسباب دے دیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فتوحات اور برکات کے دروازے کھول دے گا۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارے اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو سمجھ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 7 باتوں کے بارے میں جانا۔ اگر ہم ان 7 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر پورا یقین بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا، انشاءاللہ۔